ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس خود 8 آئینی عہدے رکھے تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کی نمائندگی صرف 1200 پارلیمنٹیرینز نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ فاروق ستار نے مطالبہ کیا کہ میئرز، چیئرمینز اور کونسلرز کو مزید اختیارات دے کر حقیقی معنوں میں بااختیار بنایا جائے تاکہ وہ عوام کی بہتر خدمت کر سکیں۔ انہوں نے حکومت کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک کانفرنس ہونے پر گورنر کو ہٹا دینا مناسب عمل نہیں اور اس طرز عمل کو ترک کرنا چاہیے۔ فاروق ستار نے خبردار کیا کہ اگر رویہ درست نہ کیا گیا تو اس کے اثرات نہ صرف سیاسی نظام بلکہ پورے ملک کی سلامتی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، بااختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے اور اسی میں اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر اور ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، باوسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%، 3%، 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا۔ کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈیوی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی، باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو ان کی تقدیر کا مالک یا انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی
کہ نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں. بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ ہے ساری صورت. دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے سے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اپنے ذاتی، اپنے جماعتی اور گروہی مفادات کو ہم نے کب سے ایک طرف کر دیا ہے. اب یہ وقت کی پکار ہے کہ جن سیاسی جماعتوں میں مکمل عدم برداشت اور عدم تحمل ہے وہ بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بہت قریب سے جڑی ہوئی کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نا، اور ملک کے جو مختلف اضلاع اور شہر ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ایک ایک شہری ہے، وہ بھی اب اس کا لحاظ اور پاس کریں اور ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس ہو، خود 8 آئینی عہدے رکھے، تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو، کچھ اپنے دلوں میں کشادگی اور فراخ دلی پیدا کرو، ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے. صرف کراچی اور ہماری نہیں، پورا ملک کے خطرے